برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، حرم محترم مکہ مکرمہ سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ کا بے حد فضل و کرم ہے جس نے امت مسلمہ پر شہر مبارک، شہر بابرکت، شہر رحمت، شہر قرآن، شہر رمضان تک ہمیں پہنچایا۔ ہم میں سے اکثر رجب میں ہی یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے برکت فرما دے ماہ رجب میں، جو کہ حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے، اس کے بعد حرمت والے مہینے پھر ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم تینوں اکٹھے آتے ہیں۔ بہرحال اس دعا کو اللہ نے قبول فرمایا اور ہمیں رمضان تک پہنچایا۔ اب پوری امت مسلمہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہیں اللہ تعالی نے ایسے بابرکت زمانہ، جس کے دن فرضیت روزہ کے لیے اور رات رحمان کے سامنے قیام کے لیے، اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ مسلمان امت آغاز اسلام سے لے کے آج تک مسنون قیام اور اس میں قرآن کریم کا ختم کرنا یہ امت کا معمول رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بابرکت زمانے میں پہنچا دیا۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ زمانہ کی برکتیں مکان کی برکت سے زیادہ عام ہوتی ہیں، شامل ہوتی ہیں۔ جگہ کی برکت کے لیے بندے کو اس جگہ پر پہنچنا پڑتا ہے۔ مکہ، مدینہ اور مسجد اقصی کی برکات کے حاصل کرنے کے لیے ایک مومن بندہ سفر کر کے وہاں جاتا ہے، مگر برکات زمانی کس قدر رحمان کا فیض اور رحمت ہے کہ وہ زمانہ خود آپ کے پاس آتا ہے۔ الحمدللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جو آیت میں نے پڑھی، روزے کی فرضیت، اس کا ذکر فرمایا، اور کتنی ہی احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارکان اسلام بیان فرمائے اور جن پہ کہا کہ اسلام کی عمارت قائم ہے، بنا ہے، ان میں سے ایک روزہ بھی۔ تو سب سے پہلا درس یہ ہے کہ ہم روزے کی فرضیت اور اس کی اسلامی عقائد میں حیثیت اور مرتبے کو پہچانیں کہ یہ فرض ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اور اسلام کی بنا جن ارکان پہ ہے ان میں سے ایک ہے۔ ایسی بات نہیں کہ ہمیں فرصت ہوئی، دل چاہا، موسم مناسب ہوا، جگہ مناسب ہوئی، دن کم ہوا، رات لمبی ہوئی تو ہم رکھ لیں گے روزہ، رات کو جاگ کے دن کو سو کے نکال دیں گے۔ ایسی بات نہیں۔ اللہ نے فرمایا کتب علیکم،
اس کی ادائیگی تم پہ فرض کی گئی۔ اب جب فرض ایک ادا کرنا ہے تو پھر اس کو سمجھنا بھی ہے کہ کیسے ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے وقت بھی مقرر کیا۔ کیا؟ کلو واشربو۔ اب اس کے آغاز کو اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس فرض کا آغاز کب ہوگا۔ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جسے ہم سحری کا وقت کہتے ہیں، صبح صادق جسے کہتے ہیں، جس کے بعد مسلمان اذان دیتے ہیں۔ آسان سی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور پھر نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس وقت سے لے کے ثم اتم الصیام، پھر اس فرضیت اور اس فرض کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ الی اللیل، غروب آفتاب، رات شروع ہو گئی، روزے کا وقت ختم ہو گیا۔ تو فرض عمل، اس کے وقت کو، ادائیگی کو، اس کے باقی رہنے کو، اس کے متاثر ہونے کو، پھر ہمیں اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ پھر ہم سمجھیں گے کہ مقصد روزہ کیا ہے۔ تو اے برادران اسلام، صبح صادق سے غروب آفتاب تک، یہ تو اس فرض کا وقت ہے۔ جہاں بھی آپ ہوں، جس ملک میں بھی ہوں، دن لمبا ہو دن چھوٹا ہو، بھئی یہ ہے اس کا وقت۔ اب اس اثناء کس چیز سے ہمیں رکنا ہے؟ کیونکہ صوم ہوا الامساک، روزہ رک جانے کا نام ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ اس دوران کھانے سے، پینے سے، ہم بستری اپنی زوجہ سے کرنے سے، اور ایسے ہی ہر وہ عمل جس سے روزہ ٹوٹ جائے، یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ اور سب لوگ تقریباً یہ چیزیں جانتے ہیں، مگر کس مقصد کے لیے اللہ ہمیں یہ کراتا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، روزہ پرہیزگاری کی پریکٹس ہے، روزہ تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، روزہ بندوں کو متقین بنانے کا وسیلہ ہے، یہ اللہ نے فرمایا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی سنت تمہارے ساتھ بھی ہے اور تم سے پہلے بھی تھی، کہ اللہ ہر زمانے میں اپنے بندوں کو بھوکا پیاسا اور منکرات سے بچاتے ہوئے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ تربیت دیتا ہے۔ کس کی؟ تتقون، متقی بن جاؤ۔ برادران اسلام، روزے کو ہم سمجھیں، اس کی حقیقت کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ صرف صبح سے شام تک زبان کو، صرف پیٹ کو اس کی پوجا نہ کرنے، صرف اس کا نام نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی حضرات صحابہ کی، جو ان کو تعلیم دیا حضرات صحابہ کو، اور جس پر وہ قائم رہے، اور جس پہ اللہ کے صائمین صالحین، صالح روزے دار قائم رہے، وہ آپ سنیں، سمجھیں اور یاد رکھیں۔ تو سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ روزے میں ہم اپنی نگاہ کا روزہ رکھیں، نگاہ کو روک لیں حرام نظر سے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ حضور نے فرمایا
کہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اب تیروں سے بچنا، دشمن کے تیروں سے، یہ ہر عقل مند کا فرض. اور جو شخص اس کی حفاظت کرے گا، نگاہ کی، معمولی بات نہیں، اللہ سے نور ایمان عطا کر دے. تقویٰ کیا ہے؟ اندر کی روشنی، اندر کی آنکھیں جاگ جائیں، بیدار ہو جائے انسان کا باطن، منور ہو جائے. تو سب سے پہلے نگاہ کو حرام نظر سے بچانا ہے، حرام نظر سے بچانا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. جس کے لیے بچانا ہے وہ خیانت آنکھوں کی کو جانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی حالت میں خامد کو بیوی کی پر ایسی نظر رکھنے سے اور اپنی ایسی خواہش سے منع فرمایا، تو اجنبی عورت کا کیا ہوگا؟ یہ ہے تقوی کا پروسیس. اس علمی فکری طہارت کے ساتھ روزہ رکھیں، اور پھر ہر اس عذر کا روزہ رکھیں جو آپ کو شر کی طرف لے جاتا ہے. لعلکم تتقون. تو اب بے محل ناجائز جگہ، ناجائز مکان جہاں اللہ کی معصیت ہو، اس سے بھی نظر نہ کریں. اللہ اکبر. تو یہ اللہ سے بچنے کی تربیت ہو رہی ہے. پھر اسی طرح بندہ روزے دار جس نے صبح صادق سے سحری کر لی جو سنت تھی، پھر اپنے آپ کو پابند کر لیا، اسے اپنی زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے. کیا کہ زبان کی ہر معصیت. اب آپ دیکھیں، زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے، زبان سے انسان کسی بھائی کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، زبان سے انسان تکبر کا اظہار کرتا ہے، زبان سے انسان فحش کلامی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، زبان سے انسان تعلی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے اور برتری کا اظہار کرتا ہے، اور اپنے ذوم میں وہ بڑا سمجھتا ہے. اسی طرح دیگر برادران کا زبان سے ہی انسان تمسخر بھی اڑاتا ہے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ایک ڈال بنا کے ہمیں عطا کیا کہ دیکھو، نظر کی بھی حفاظت، نظر کا بھی روزہ، زبان کی بھی حفاظت، اس کا بھی روزہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جب آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو جسم کے اعضاء یہ اس زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ تو ٹھیک رہے گی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی، کجروی تجھ میں آ گئی، تو ہمارے سب کی شامت آ گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ زبان اتنی ہی بڑی چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ حل یکب الناس، کہ لوگ جہنم میں اپنی زبان کے کیے ہوئے کی وجہ سے الا حصائد السنت، زبان کا جو حصیلہ ہے اسی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. المہم تو روزے میں نگاہ کی برائی سے اور زبان کی بدی سے، اس سے بھی رکنا ہے. اگر نہ پھر کیا ہوگا؟
انجام کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم نے بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث۔ اسی طرح انسان بنی آدم، اس کو اللہ نے کان، ناک، زبان، ہاتھ، پاؤں، جتنے اس کے ظاہری اعضاء ہیں جنہیں جوارح کہا جاتا ہے، ان سے انسان عمل کرتا ہے۔ جب آپ نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی، اپنی نگاہ کی حفاظت کر لی، تو پھر کان ہیں یہ، ان کی بھی حفاظت کریں۔ کیا ہے ان کی حفاظت؟ کہ انسان اپنے اس کان کو اللہ کی معصیت میں استعمال نہ کرے۔ یہ نہ سمجھے چلو جی روزے کو گزار لو لہو و لعب اور ناجائز چیزوں کو سننے، یعنی انسان اپنے کان سے ہی غیبت سنتا بھی ہے، یہ بھی یاد رکھے۔ اگر غیبت کرنا گناہ ہے تو سننا بھی گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے تو سننا بھی گناہ ہے، لہو و لعب بےہودہ گفتگو کرنا گناہ ہے تو سننا بھی گناہ ہے۔ تو ہر وہ عمل جو زبان سے کرنا اللہ کی معصیت ہے، انسان کے لیے ظلمت کا سبب ہے۔ اب آپ جب گانے سنیں گے، واحیات نظمیں سنیں گے، تو اس کا اثر تو لازمی ہوگا۔ تو جو کہنا برا، اسے سننا بھی برا۔ تو کان کی بھی انسان حفاظت کرے۔ معصیت ایک شخص سے سرزد نہیں ہوتی، دو سے ہو رہی ہے، کرنے والے سے بھی اور سننے والے سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم روزہ پورے جسم کا رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، اس کو پورا رمضان آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا رب صائم، کئی روزے دار ایسے ہیں، لیس لہ من صومہ، کہ اسے اس کے روزے سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اب جب انسان کا عمل جاندار ہوگا تو اس کا وزن ہوگا، اس کو ملے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی، اس کی سنت یہ ہے کہ وہ انسان کے عملوں کی گنتی نہیں کرتے، ان کا وزن کرتے ہیں۔ اور آخرت کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کو ہم عدل و انصاف کے ترازو رکھیں گے۔ اب ان میں کیا ہوگا؟ من ثقلت موازینہ، جس کے اعمال کا وزن زیادہ ہوا، یعنی گویا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا روزہ جاندار ہو، وزنی ہو، قوت والا ہو، اور اللہ کے ہاں اس کا میزان۔ اب آپ کو پتہ ہے حضرات صحابہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے ایک مٹھی جو دیے، بعد والے سونا خرچ کریں تو اس تک نہیں پہنچتے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے جو عمل کیا تھا وہ وزن والا تھا، اور وزن عمل میں کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جیسے امام بخاری نے شروع میں اخلاص یہ حدیث لائے تو آخر میں وزن کی لائے۔ تو علماء یہی کہتے ہیں کہ اخلاص سے ہی اعمال میں وزن پیدا ہوگا، اور
پھر اس کے بعد عمل آپ کا شریعت کے تابع ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم اور جناب رسول اللہ کی سنت۔ تو روزے کے بارے میں ان چیزوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح روزے دار کو یہ بھی چاہیے کہ اس کو اللہ نے ہاتھ دیے ہیں پکڑنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے نہیں۔ ہاتھ دیے ہیں کہ اس سے وہ کسب کرے، کمائی حاصل کرے، اس لیے نہیں دیے کہ وہ ظالم بن کے، متکبر بن کے دنیا میں رہے۔ تو جس چیز کو پکڑنا ناجائز ہو، ہاتھ تمہارا استعمال نہ ہو، کیوں کہ انت صائم، تم روزے دار۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اذا صابہ احد، کہ میرا روزے دار بندہ اگر اسے کوئی برا بلا کہے تو وہ اتنا صرف جواب دے دے انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ یہ اللہ سکھا رہا ہے روزے دار کو کہ ہر حالت میں تو نے پورے اعضاء ظاہر اور باطن سے روزے دار رہنا ہے۔ پھر آگے میں اس کا نتیجہ بتاتا ہوں۔ اب روزے دار ہیں آپ تو ہر اس چیز سے آپ بچ رہے ہیں جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، کھانا پینا، جماع اور بھی دیگر چیزیں۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، بعض عادات وہ بیچارے روزہ رکھنے سے پہلے یا بعد پوری کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ جو روزہ رکھتے ہیں، مثلا ان کو کوئی مرض ہے تو وہ اپنی دوائیوں کا بھی اہتمام ترتیب کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو آپ کرتے ہیں، اس کے بعد یہ بھی دیکھیں کہ کچھ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے، اختیار کرنے سے آپ کے روزے کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کے روزہ طاقتور روزہ نہیں، وزنی روزہ نہیں جو آپ کو متقی بنا دے، ایسا روزہ نہیں۔ اس لیے ان چیزوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے احباب روزے دار اس طرف غور زیادہ نہیں دیتے۔ بہرحال کن سے ٹوٹتا ہے سارے لوگ جانتے ہیں، کن سے مکروہ ہوتا، لیکن یہ جو ہم ہاتھ، زبان، ناک، کان، دماغ اور پاؤں کے بری محافل کی طرف بھی نہیں جانا، تو یہ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون ایاما معدودات، یہ تمہاری ٹریننگ ہو رہی ہے متقی بننے کے لیے چند دن۔ تو یہ 30 دن کی ٹریننگ یا 1 مہینے کی ٹریننگ آپ کو بقیہ 11 مہینوں میں بھی ٹرینڈ کر دیں گے، جیسے ایک ٹرینی کسی اسکول کالج میں ٹریننگ لیتا ہے، کس لیے کہ وہاں پہ اس پہ عمل کرے گا؟ نہیں، ایک پولیس مین، ایک فوجی یا ہمارا کوئی بھی ساتھی جو تربیت حاصل کرتا ہے، اس لیے کہ اس ادارے سے نکل کر اپنی زندگی میں اس نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو ہم نے 1 مہینہ اس طرح کا روزہ رکھ کے جو طاقتور بنا دے ہمارے روزے کو، کہ بعد کے 11 مہینے بھی ہم اس روزے دار کی اور اس مہینے کی جو حاصل کی ہوئی روحانی قوت ہے اسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا مطلب، اور یہ اللہ کی سنت پہلے انسانوں میں بھی رہی۔ یہ ایک فطری عمل ہے، یہ مقصد ہے اللہ کا کہ تمہاری تربیت کے لیے اللہ نے جو سال کے بعد روزے فرض کیے، یہ ایک فطری عمل سے تم گزر رہے ہو۔ کسی بیہودہ انسان کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیوں اتنے لمبے دن ہمیں بھوکا رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے جو بیہودگی سے ایسی بات کرتے ہیں، عقل و شعور سے خالی ہیں۔ جب اللہ کہتا ہے نا فَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، شعور نہیں،
ذرا غور کریں، عقل نہیں، اللہ کہتا ہے۔ تو یہ ہے وہ شعور کا فقدان کہ اللہ کے احکام کن مقاصد کے لیے ہیں؟ اے انسان، تیری ہی ترقی کے لیے، تیری ہی تربیت کے لیے، تجھے ہی احسن تقویم والا انسان بنانے کے لیے۔ تو میرے برادران اسلام، اللہ کے فرائض میں سے ہر فریضہ، ارکان اسلام و ایمان سے ہر رکن، اے انسان تیری ہی سربلندی کے لیے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو میری درخواست یہ ہے، ہم انشاءاللہ اگلی مجالس میں بھی اس پہ تفصیلی بات کریں گے کہ ہمیں روزے دار انسان بننا چاہیے، یاد رکھیں آپ، اور انسان اعضاء جو ظاہری ہیں اور باطنی جو اندر ہیں، پورے مکمل، اس کا نام انسان ہے۔ تو روزہ بھی ظاہر اور باطن پورے اعضاء، ان کا نام ہے روزہ رکھنا۔ برائی سے مکمل طور پہ روک لینے کی پریکٹس، یہ ہے تقوی کی تربیت۔ اللہ تعالی ہم سب ایسا ہی روزہ رکھنے کی توفیق دے کہ جو روزہ ہمیں تتقون، متقی بنا دے۔ پھر ایام معدودات، جب ہم ایک مہینہ اس پریکٹس کو کر لیں گے تو انشاءاللہ بقیہ 11 مہینے وہ ہمیں فائدہ دے گی، دولت تقوی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ وہ وقت لے آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو بار بار ہماری زندگیوں میں لائے، اس مہینے کو اللہ شہر خیر و برکہ بنائے، اس مہینے کو اللہ امت مسلمہ کے لیے عزت و رفعت کا ذریعہ، اور ہمارے جو برادران ظلم کا شکار ہو رہے ہیں یہود کے، اللہ تبارک و تعالی ان کو اس ظلم سے نجات دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔